اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صلوات اس سے پہلے کہ کچھ مطالب پیش کروں، آپ کی اس امام بارگاہ نے ایک کیمپین شروع کی ہے کہ تمام مومنین اگر 20 پاؤنڈز 20 پاؤنڈ ہر مہینے ایک اسٹینڈنگ آرڈر اس امام بارگاہ یا مولا کے اس گھر کے لیے جو مولا کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ سے منسوب ہے، تو اس میں سب حصہ لیں اور جس قدر ہو سکے جتنا بھی ہو سکے، انہوں نے 20 پاؤنڈ کہا ہے، اگر حالات اچھے نہیں ہیں 12 پاؤنڈ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ آرڈر اس میں دیں تاکہ جو اس کی رننگ کاسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کا ٹارگٹ ہے، مجھے جو بتایا گیا میرے خیال میں 350 ہے ڈاکٹر صاحب، تو 300 350 ان کا ٹارگٹ ہے، اور الحمدللہ 100 ابھی نہیں ہوئے لیکن کلوز ٹو 100 ہیں۔ میری درخواست ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیٹ اپ کریں گے، چند افراد انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کہیں، انشاءاللہ کہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ثواب جو ہے وہ آپ کی نیت پہ ہی مل جاتا ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ ایسا کام کروں گا، آپ کو ثواب مل گیا، جب کام انجام دیں گے تو قرآن کریم کی کیا آیت ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیت کرنے پہ 9 کام انجام دینے پہ۔ تو انشاءاللہ نیت تو کر ہی سکتے ہیں، جب انشاءاللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انشاءاللہ نیت ہے، نیت کر لی، میری نیت ہے میں انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا، اب آل سعود پہ خدا لعنت کرے اگر نہ جانے دیں، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو مثال کے طور پہ انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ ہر سال خدا کی قسم میں نیت کرتا ہوں میں عاشورے پہ کربلا جاؤں گا، 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہی مولانا ہیں، جیسے مولانا بہت قریبی دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا سوچ رہے تھے آپ میری تقریر کے دوران؟ کہیں گے میں بس سوچ یہ رہا تھا، ہم کربلا میں تھے اکٹھے، کہیں گے 1000 نہ بھی ملے ہوں تو 70-80 کہیں دے گا، کہیں گے نیت کے حساب سے نا، امام نے فرمایا کہ جتنی نیت پاک ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا، اور بہت سے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ہے، جیسے نا جناب سلمان کے لیے ہے کہ روز قیامت پل صراط پہ جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، بہت سے لوگ بہت مصیبتوں سے اسے پار کریں گے، لیکن جناب سلمان کے لیے ہے کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے نا اس رفتار سے پار کریں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟
کہ اعمال اتنے پاک ہیں کہ انہیں سوچنا نہیں ہوگا. لوگ دیکھیں گے سلمان یہاں کھڑے ہیں، پھر کہیں گے گئے کہاں؟ کہ جنت پہنچ گئے. تو کچھ لوگوں کی اعمال اتنے بلند ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو میں بہت زیادہ نہیں زحمت دینا چاہتا، لیکن آج میری درخواست ہے، بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کوئی ویل سے بھی بیٹھے ہیں، ساؤتھ ویل سے، کچھ اسکاٹ لینڈ سے، میں ہر جگہ سے چہرے دیکھ رہا ہوں. اور اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، دور دور سے لوگ آئے ہیں. تو سب لوگ اپنے اپنی نیت رکھیں، خالص نیت. اور امام صادق علیہ السلام کے مکتب جعفری کے سربراہ ہم لوگ جعفری ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دین رسول خدا کا دین ہے. اس دین کے والی وارث مولا علی ہیں. اس دین کی خاتون اول جناب سیدہ ہیں. ان کی والدہ ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اس دین کے جو جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. لیکن ہم پوری دنیا میں کہلاتے ہیں جعفری. تو ہمارے مکتب کے سردار امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. جیسے باقی لوگ کہلاتے ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، ہم کہلاتے ہیں جعفری. ہمارے مکتب کے سردار امام صادق علیہ السلام ہیں. تو آج ان کے نام سے منسوب کر کے جو بھی کر سکتے ہیں اس میں ضرور حصہ لیجیے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، 9:30 ہو چکے ہیں. کل مجھے بینک ہالیڈے ہے، اگر 45-50 منٹ بولوں گا تو سنیں گے. میں یقین مانیے پوری یعنی رات بہت دیر سے پہنچا ہوں مانچسٹر بولٹن وغیرہ سے، مجالس سے. تو امام میں نے جو حدیث یہ آیت لی ہے قرآن کریم کی کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مومنو متقی بن جاؤ. توجہ، سورہ توبہ کی آیت ہے اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. توجہ، تو سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں. تو اللہ نہ کہتا مومنو متقی بنو، اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو ہو سکتا ہے نا. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ، میں نے کہیں جمعے خطبے میں کہیں ساؤتھ لنڈن میں کہہ دیا تھا کہ نیتن یاہو جو بھیڑیے کی طرح سے ہے. پھر اگلے جمعے میں مجھے معافی مانگنی. میں نے پھر کہا، میں نے کہا نہیں، میں نے توہین کی ہے بھیڑیوں کی. بھیڑیے ایک جانور کھانا ہوتا ہے، ایک جانور مارتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا 70,000 جانور مار کے پھینک دیں. میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ میرے ساتھ توجہ سے سنیں گے میرے مطالب کو. تو عزیزان گرامی آیت کو ذرا دوبارہ سن لیجئے. کچھ میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے تھے. چلیں میں بچہ تو کہہ سکتا ہوں میں نے خطاب چھوڑ دیا. مجھے ایک دو لوگوں نے تنقید بھی کیا، مولانا لوگ آپ کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ جوان داڑھی سے نہیں ہوتا، حضرت حبیب بوڑھے ہو کے بھی جوان تھے. تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا. آپ کی محبتوں کی خاطر جو جملے پیش کروں گا، میرے بھائی میرے بچے، خاص طور سے میں نوجوانوں کے لیے چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ان جملوں پہ غور کر لیجیے گا. عزیزان گرامی کیا اللہ فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی. اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں رک نہ جانا جہاں ہو، متقی بنو، تقوی کے اس سفر پہ چلو. اب میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا علی سے پوچھا گیا تھا، مولا، یہ آغا بہت بڑے کہتے درس اخلاق کے معلم تھے، آغا طہرانی، ان سے منسوب ہو گیا، لیکن یہ مولا علی کی حدیث ہے. وہ اسے بہت زیادہ دہراتے تھے تو لوگ کہتے ہیں شاید انہی کا ہے، ان کا فرمان نہیں، مولا علی کا فرمان ہے. تو درس اخلاق وہ کہتے تھے مولا پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کے اعمال کو سب جگہ پھرایا جائے اور اسے اپنے کسی عمل پہ شرمندگی نہ ہو تو سمجھ لو وہ متقی بن گیا ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. عزیزان گرامی اگر ایک ہفتے یا ایک مہینے کے آپ کے کسی عمل پہ آپ کو شرمندگی نہیں تو اب آپ متقی ہیں. جب متقی ایسا ہے سوچیں مولائے متقیان کیسے ہوں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، موجودہ حالات کے تناظر میں سنیے گا. میں نام نہیں لوں گا ملکوں کے، ابھی میرے 2-3 نام لے دیے ہیں. آپ لوگ کے لیے مسائل نہ بنے. شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ احتیاط آج کل بہت ضروری ہے. میں سخت بول جاتا ہوں بعض اوقات، پھر مجھے بعد میں لوگ احساس رہتے ہیں اتنا سخت بول دیا ہمارا امام مرغہ ہی بند ہو جائے گا. تو میں سخت جو بات نہیں کروں گا، بہت محتاط انداز سے چند ایک جملے کہوں گا. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے مجمع میرے ساتھ. موجودہ حالات کے تناظر میں ذرا سنیے کیسے. تو عزیزان گرامی اپنے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو، متقی.
عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ ہم پہ احسان ہے، ہم ان 12 اور 14 کے ماننے والے ہیں کہ ہم ان کے کسی بھی زندگی کے پہلو کو کسی بھی جگہ بیان کر سکتے ہیں. پہنچ گئے جی ہیں آپ، جو پہنچ گئے جی ہیں. ہم ان کے کسی بھی عمل کو کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں الیاذ باللہ شرمندگی جو دور کی بات، بیان کرتے میں ناز ہوگا. وہ اور ہوں گے جو اپنے پیشواؤں کے اعمال چھپاتے پھرے. پہنچ گئے جو پہنچ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ ہم پہ احسان ہے، ہمارے مکتب کے پیشوا ایسے. عزیزان گرامی، میں چلے مکتب کے پیشوا تو کیا، ان کے غلام ایسے ہیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں. اس مکتب کے جو پیشوا ہیں 14 معصومین علیہ السلام، ان کے غلام ایسے ایسے ہیں. کہیں غلاموں میں جناب سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، مالک اشتر ہیں، میثم تمار ہیں، حضرت قمبر ہیں، پتہ نہیں کمیل ابن زیاد ہیں. میں نے 4 ہی پیش کیے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں. یہ 4 کیوں میں نے پیش کیے؟ یہ 4 یا رسول خدا کے بہت سے عرفاء نے پوری بحث کی ہے. یہ البتہ مجھے احادیث میں نہیں ملا، بہت سے عرفاء نے، بہت سے صوفیوں نے یہ بحث کی ہے کہ ہر نبی کے، ہر امام کے 4 خاص ہیں جو ان کے خاص اصحاب ہیں. تو رسول خدا کے 4 کون ہیں؟ حضرت سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار. مولا امیر کے جو 4 ہیں، حضرت مالک اشتر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حضرت کمیل ابن زیاد نخعی، توجہ، جن کی دعا کمیل جن سے منسوب ہے، مولا امیر کی دعا ہے، حضرت میثم تمار، حضرت قمبر. تو یاد رکھیے گا، جب تک ان ہستیوں کو نہ سمجھیں آپ کو مولا سمجھ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب ذرہ سمجھ نہیں آ رہا، مولا کیا سمجھ آئیں گے جو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، میں جملے جو پیش کر رہا ہوں میں بہت سوچ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد. کتنے؟ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ میرے بھی 4000 تو ہوں گے، باقی زیادہ لاکھوں میں ہوں گے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ کر لیجئے. عزیزان گرامی، اب میں نے کسی کو الف با بھی پڑھائی ہے، کسی کو میں نے بالکل ابتدائی بحثیں بھی پڑھائی ہیں. امام صادق کے یہ الف با پڑھنے والے 4000 شاگرد نہیں ہیں. اب پہنچ گئے لوگ جو پہنچ گئے. دیکھیں، ایک یونیورسٹی ہوتی ہے نا، 50,000 وہاں پہ اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی میں 50,000 ہوتے ہیں، 20,000. چھوٹی یونیورسٹی میں تو کم بھی ہوتے ہیں، 4-5,000 10,000. برطانیہ، لندن کی یونیورسٹیاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، 16,000 20,000 18,000. بعض بڑی یونیورسٹیاں 30-40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس. ایک یونیورسٹی میں سارے اسٹوڈنٹ بھی برابر نہیں ہوتے. کوئی بیچلرز پڑھ رہا ہے، کوئی ماسٹرز، کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہا. اس زمانے میں 4,000 ریسرچ پیپر لکھنے والے شاگرد تھے. گونا گو موضوعات پڑھانے والا سب کا ایک. کہنا بڑا آسان ہے، میں نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی، اب کیا کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے شاگرد الگ الگ. میں اسے بتانے، لندن کی ایک یونیورسٹی میں نے ایک اپلیکیشن دی کسی PhD کے لیے. یہ اب کی بات نہیں، 20-22 سال پہلے کی بات. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ انٹرویو دیا. انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی سپروائزر نہیں ہے جو PhD کی سپرویژن کر سکے. تو میں نے کہا میں آپ کو سپروائزر دے دیتا ہوں. وہ مرحوم ہو گئے بہرحال. میں نے ایک کسی بڑے عالم کا، میں نے کہا یہ اس کی سپرویژن کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آدمی تو نہیں لے کے آئیں گے، تو یہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ انہوں نے بتایا اتنے 1000 ہیں. لندن یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے کہا اتنے 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی آدمی ہے نہیں جو سپرویژن کر سکے. توجہ، مکتب امام صادق کے ایک ادنا سے شاگرد کی علمی پیاس بجھانے والا لندن میں نہیں تھا. نہیں ہے مجمع. اب سوچئے جہاں 4000 زرارہ ہوں، محمد ابن مسلم ہوں، ابو بصیر ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، حمران ہوں، جہاں 4000 شاگرد. حضرت زرارہ امام صادق کے پاس ایک دن کہنے لگے، کہا مولا جب آپ کے والد پڑھاتے تھے نا، میرے والد ان کے پاس پڑھتے تھے، تو میں تب سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے حج پڑھا رہے ہیں. مولا 35 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس حج پڑھتے ہوئے. نہیں ہے مجمع. 35 ایئرس، 35 سال ہو گئے مجھے حج. سب سے زیادہ حدیث نماز پہ اور حج پہ حضرت زرارہ سے ہیں.
سب سے زیادہ انہوں نے کہا میں نے اتنے ہزار احادیث حفظ کر لی ہیں، 40,000 سے زیادہ احادیث مجھے حفظ ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ امام نے فرمایا او زرارہ، وہ حج جو خلقت آدم سے 2,500 سال پہلے شروع ہوا، میرے اجداد نے طواف کر کے بتایا حج کیا ہے، تم کہتے ہو میں 35 سال میں سب پڑھا دوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ پڑھنے والے شاگرد امام علیہ السلام کے وہ قبول کریں کہ پڑھانے والے کا علم اتنا ہے کہ ہم میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں ایک جلدی سے امام کا مناظرہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں۔ بہت سے میں مطالب یہاں پہ پہلے پڑھ چکا ہوں، آن اینڈ آف میں آپ کے پاس مولا کی مجالس پڑھ چکا ہوں، تو میں نے چند برس سے نہیں پڑھی ہے تو اس لیے وہ مطالب نہیں دہراؤں گا۔ تو امام کے ایک شاگرد نے، وہ بہرحال شام سے ایک مفتی سمجھتے ہیں، پاکستانی یہاں کو بیٹھا ہے، ہاں تو پھر پاکستانیوں کو مفتی ہی نہیں پتا تو ہاں ہوں کر لیں۔ مفتی ایک بہت بڑا مفتی ایک شام سے آیا، شام سیریا ڈیمسکس سے آیا، انہوں نے کہا میں ڈیمسکس کا مفتی اعظم۔ شاگرد نے پوچھا امام کے تو کام کیا؟ سوال پوچھنا ہے، مجھے بتاؤ سوال کیا؟ کہ سوال نہیں ہے، مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا، I want to challenge him, I want to debate with him. Who? امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شاگرد نے کہا پہلے مجھ سے بات تو کرو، شاگردوں سے بات کرو پھر امام سے بات کرنا۔ کہا نہیں، مجھے امام کو بلاؤ۔ اب امام درس پڑھا رہے ہیں، سارے شاگرد بیٹھے، کا کہ کون ہے؟ کبھی یہ مفتی اعظم ڈیمسکس۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ، آپ جانتے ہیں شام کا ماحول بنو امیہ کا ایک پروردہ ماحول تھا۔ اس نے کہا بھی مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام کا دیکھیں نام اس انداز سے لے رہا ہے، کہا جعفر ابن محمد سے ملنا ہے۔ بار بار شاگردوں نے کہا ہم سے پوچھ لو سوال کیا ہے؟ نہیں، مجھے ڈیبیٹ کرنا ہے۔ امام سے کہا مولا یہ آدمی آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہے۔ امام تشریف لائے، مسکرا کے دیکھا، اس نے کہا جعفر ابن محمد مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا کس موضوع پہ؟ کہا قرآن پہ۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دی، کہا ذرا حمزہ طیار کو بلاؤ، کہا ذرا اس سے قرآن پہ مناظرہ کرو۔ کہا نہیں، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام نے کہا میرا شاگرد۔ کہا بھئی مجھے اس سے تو مناظرہ کرنا نہیں ہے۔ امام نے کہا اگر تو نے اسے ہرا دیا سمجھ لے مجھے ہرا دیا۔ مناظرہ شروع ہوا، اس نے کہا امام کو واپس بلاؤ۔ امام نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہا نہیں، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام نے کہا اس سے تم جیت گئے؟ نے کہا اس سے تو میں ہار گیا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، مجمع سننا چاہے گا پورا مناظرہ؟ امام نے کہا بھئی تم حمزہ کہا نہیں، اس سے تو میں ہار گیا مناظرہ۔ امام نے کہا پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ کہ مجھے صرف قرآن پہ نہیں، مجھے حدیث پہ مناظرہ کرنا ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ زرارہ کو۔ حدیث پہ ایک مرتبہ حضرت زرارہ سے کہا اسے، کہا نہیں مجھے آپ سے۔ امام نے کہا پہلے زرارہ سے بات کرو۔ کہا نہیں، اب مجھے ادبیات عربی پہ، عربک لٹریچر پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے ایک اور شاگرد کا نام لیا، کہا انہیں بلاؤ۔ پھر اس سے بھی ہار گیا، جب تیسرے سے ہار گیا تو کہا کہ نہیں مجھے آپ سے مناظرہ۔ امام نے کہا اب موضوع کیا ہے؟ کہا مجھے اب علم کلام پہ، تھیولوجی پہ ڈیبیٹ کرنا ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام کو۔ ہشام ابن سالم سے مناظرہ کرایا توحید پہ۔ کہا نہیں مجھے امامت پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا ہشام ابن حکم کو بلاؤ۔ جب امام کے 7 شاگردوں سے ہار گیا، کہا آپ نے انہیں پڑھایا کیسے؟ امام نے کہا اپنے سینے کا علم، انہیں میں نے اپنے سینے سے علم دیا ہے۔ کہ مفتی اعظم امام کے شاگردوں سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ جو مناظرہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا حضرت ہشام نے حکم کا، وہ بہت بڑا مناظرہ ہے جو کوفے میں ہے، اور یہ ہے ایک عیسائی آرٹ بشپ سے۔ یہ مناظرہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، بہت ٹیکنیکل ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ لوگ سنیں گے اور کس حد تک آپ لوگ مجھے اس پہ سراہیں گے یا کس حد تک کہیں گے کیوں یہ بحث چھیڑ دی تھی یہاں۔ تو آپ جانتے ہیں یہ آج جو دن چل رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ایسٹر کے دن ہیں، عیسائیوں کا ہے کروسیفیکیشن کا، اور پھر ان کے جانا جمعے کو ان کو ہوا، 3 دن بعد اٹھے، اور اس کے بعد پھر کل منڈے کو وہ آسمان پہ اٹھا لے گئے۔ یہ پورا ہے نا لوگ۔ تو اب ایک مرتبہ ہشام سے بحث ہوئی آرچ بشپ کی، اس نے کہا بھئی یہ تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ تو کہا نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ جو ہے وہ عیسیٰ میں حلول کر گیا ہے۔ لوگ مان نہیں رہتے تو وہ پھر عیسیٰ کی شکل میں آیا حضرت عیسیٰ کے اندر۔ دا کرائسٹ ان جیزس از گاڈ۔ مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو کرائسٹ ہے وہ اللہ ہے، وہ آیا خود کہ میں منواؤں اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہ زمین پہ آیا اور انسانی شکل میں آیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس چلا گیا زندہ ہو کے۔
اچھا وہاں پہ مناظرہ جو ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. تو ایک مرتبہ امام کے شاگرد نے کہا کہ یہ بتاؤ، اس سے پہلے کہ امام صادق کے پاس لے کے جاؤں، کہ جب اللہ زمین پہ آ گیا تھا تو آسمان پہ کچھ تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں ایک سوال میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ جب اللہ زمین پہ آ گیا تھا تو آسمان پہ کچھ تھا. اب وہ پریشان. اس نے کہا کہ دیکھیں بیٹا زمین پہ آیا تھا، باپ آسمان پہ تھا. تو کہا اگر تم یہی کہتے ہو نا کہ بیٹا زمین پہ آ گیا تھا باپ آسمان پہ تھا تو پھر جدا ہو گئے نا. نہیں ہے مجمع کہ پھر جدا ہو گئے، باپ الگ ہے بیٹا الگ ہے. جسے تم بیٹا سمجھ لو کیا پتا وہ بندہ ہو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تم پہلے کہہ رہے ہو کہ نہیں عیسیٰ ہی میں خدا ہے، پھر کہتے ہو کہ نہیں باپ آسمان پہ، the father remain on the heavens، باپ آسمان پہ رہ گیا بیٹا زمین پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے جدا ہو گئے. جب جدا ہو گئے تو تفریق آ گئی نا، باپ الگ ہے بیٹا الگ. بیٹے میں وہ جو کہتے حلول کر گیا ہے، ڈیزالو ہو گیا، حلول سمجھتے ہیں؟ جیسے یہ پانی ہے، آپ مجھے نمک دیں، میں اس کے اندر نمک جو ہے وہ مکس کر دوں تو وہ حل ہو جائے گا، حلول کر جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گا. آپ مجھے کہا مولانا نمک واپس کیجئے، تو میں کہوں اب نمک میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اس میں میں نے ڈیزالو کر دی. توجہ، شیعہ عقیدہ جو پہنچ گئے لوگ، شیعہ عقیدہ یہ اللہ حلول نہیں کرتا، کیونکہ جو حلول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر میرے جملے پہنچ جائے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے کہا تھا نا ٹیکنیکل ہے، مجھے اب بعد میں مجھے پتا چلے گا کہ لوگ سراہیں گے یا کہیں گے یہ کیا چھیڑ دیا. تو جانے گرامی کتنی باریکیوں سے میں یہ کتاب التوحید کے اندر شیخ صدوق نے پورا مناظرہ لکھا ہے، انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا. تو آج میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس کو پیش کروں، پھر میں بہت زیادہ سٹ پٹا رہا تھا کہ پڑھوں بھی یا نہیں پڑھوں آپ کے سامنے. تو جانے گرامی کتنی باریکیوں سے کہا کہ نہیں یہ فرق آ گیا ہے. مجمع کی توجہ رہے، کہا کہ بھئی یہ فرق آ گیا، اس کا مطلب ہے خدا اور ہے بیٹا اور ہے. جسے تم بیٹا سمجھ رہے ہو وہ خود تو نہیں کہہ رہا کہ میں بیٹا ہوں. عزیزان گرامی اس نے ایک مرتبہ بحث کرنا شروع کی. جب بہت دیر تک بحث کرتا رہا تو آخر میں کہا کہ دیکھو عقل سے بحث نہ کرو، محبت سے سوچو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. محبت سے سوچو سمجھ میں آئے گا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عقل سے سوچو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک مرتبہ کہا چلو میں امام کے پاس لے چلوں. امام نے پہلا جملہ کہا جو سارے شیعوں کے لیے، یہ شاہ صاحب سارے بچوں کو بار بار پڑھائیے گا یہ جملہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ نحن عبید دلیل، تم سے جو بھی کہے عقل کو ایک طرف رکھ دو، پھر دین کو سمجھو. اس سے کہنا ہم دلیل کے بندے ہیں، بغیر دلیل کے کچھ نہیں مانیں گے. انسان عقل استعمال کرے گا تو توحید سمجھ میں آئے گی، عقل ہوگی تو علی پہلا ہوگا. میرے جملے میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی. دلیل سے اور عقل سے انسان مانے گا علی امامی، علی پہلے امام ہیں. جانے گرامی عقل کہتی ہے جو علم میں آگے ہوگا، جو تمام کمالات میں. ایک صاحب بحث رہے تھے بہرحال، تو میں نے ان کو دلیل، بہت زیادہ دلیلیں دی قرآن میں، یہ آیت یہ آیت یہ آیت. کہیں گے نہیں یہ ساری میں سن چکا ہوں. ان کے والد میرے پاس لے کے آئے جوان کو کہ مولانا صاحب یہ دونوں میرے بیٹے جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہو رہے ہیں. تو ساری بحثیں میں نے ان کو پیش کی، یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، آیت قرآن کی پڑھ کے امامت پہ میں نے سب کچھ پیش کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ ساری سن چکے ہیں، یہ ساری آیتیں مانتے ہیں مولا علی کے لیے، لیکن پہلی خلافت ثابت نہیں. علی علم میں وارث ہے، سیاست میں کوئی اور. آج بھی ایسا ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بحث ختم کر دی، اب میں کوئی آیت نہیں پڑھوں گا. اب تم ثابت کرو وہ جو سیاست کا وارث ہے اس میں کون سا ایسا کمال ہے جو علی میں نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا نہیں کہ میرے جو اگر جملے پہنچ جائیں، خدا کی قسم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. میں نے اس مسئلے پہ، اس ایک جملے پہ پورا مناظرہ جیتا. آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پہنچے ہی نہیں، اور شاید اگر پہنچ بھی گئے تو داد نہیں دینا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی میں نے مناظرہ اسی مسئلے کے اوپر جیتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت پہ ایک آیت نہیں پڑھوں گا، کوئی دلیل نہیں دوں گا. تم جسے بھی آگے رکھنا چاہتے ہو اتنی بڑی کوئی دلیل دو کہ میں علی کو چھوڑوں، اس کے پاس آ جاؤں. کوئی تو عقل ہو، کوئی منطق ہو، کوئی آیت ہو، کوئی کچھ تو ہو. علی جیسے امام کو چھوڑ کے میں. عزیزان گرامی اسی دلیل پہ وہ بیچارہ سرنڈر ہوا. اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ علی کم تر ہے، والعیاذ باللہ. میرے جملے پہنچ گئے میرے بچوں تک.
میرے بھائی اگر ان جملوں پہ غور کریں، عزیزان گرامی، مکتب امام صادق علیہ السلام میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے عقل. اور آج لوگ بحث کر رہے ہیں ایک حکمران سے متعلق کہ بھئی اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کمینہ زیادہ ہے یا بیوقوف. کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے، پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. تو عزیزان گرامی دیکھیں دنیا کس حد تک گر گئی ہے دوبارہ. میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کے لیے خاص طور سے. مولا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام بڑی غربت میں شروع ہوا تھا، بڑی غربت تھی. یہاں غربت سے مراد پیسے کی کمی نہیں ہے، اگر میرے جملے پہنچ جائیں. یہ عربی کی غربت ہے، تنہائی، آئسولیشن. کون کہ ایک رسول خدا نماز پڑھنے والے، پیچھے اکیلا میں نماز پڑھنے والا، ایک بی بی ساتھ کھڑے ہونے والی جناب خدیجہ. کہا ہم 3 نماز پڑھتے تھے اور 3 حفاظت کرنے والے ہوتے تھے. کہا مولا وہ حفاظت کرنے والے کون تھے؟ کہا میرے بابا ابو طالب، میرا چچا حمزہ اور میرا بھائی جعفر طیار. کہا ہم 3 نماز پڑھتے تھے، وہ 3 کھڑے ہو کے حفاظت کرتے تھے. کہا اتنی غربت تھی کہ اگر وہ نماز میں ہماری حفاظت نہیں کرتے تھے تو نماز کے دوران لوگ پیغمبر پہ اوجڑی پھینک دیتے تھے، پیغمبر پہ کوڑا پھینکتے، توہین کرتے کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے محمد کو. کہا اتنی غربت میں. پھر اچھا یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی نا تو پریشانی والی بات نہیں تھی، یہ تو سب کو پتا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، اسلام دوبارہ پلٹ کے اتنا ہی غریب ہو جائے گا جتنا غربت میں شروع ہوا تھا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. کیا مطلب مسلمان کم ہو جائیں گے؟ نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن اسلام سمجھنے والے کم رہ جائیں گے. موجودہ جنگ سے سب سے زیادہ بڑا سبق کیا ملا؟ آج میرے گھر میں ہی اپنے بحث ہو رہی تھی کہ بھئی یہی سمجھ میں آ رہا کہ زیادہ بڑا جھوٹا کون ہے. اگر آپ نیوز نہیں نہ سنتے تو آپ uninformed. If you don't listen to the news, then you are uninformed. And if you listen to the news, then you are misinformed. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. شاہ صاحب میرے جملے اگر یہ پہنچ جائیں، اگر آپ نہیں نہ سنتے تو آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ملے گی. اور اگر آپ سننا شروع کر دیں، وہ کہتے ایک اور سن لیجئے گا. دیکھیں میں نے آج موضوع جو لیا تھا، میں جہاں پہ لے جانا چاہ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھیں اب یہ ہمارے ٹونی بھائی بھی بہت بہت قدیمی دوست ہیں، ان کی فیملی سے پرانے مراسم ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے بچوں سے میری درخواست ہے میری مجلس کو ضائع نہ کیجیے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ سخت اور تلخ باتیں بھی ہنسی کے اندر کہوں تاکہ اتر جائیں اندر آپ کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی، اے مؤمنو متقی بنو. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پہلے ہی جو مومنو. خطاب کافروں سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، او انسانوں میں سے مومنو متقی بنو. اور متقی بن جاؤ تو رک جاؤ نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مومن کو خطاب متقی بننے کے بعد سچوں کے ساتھ. تو یہ کون سے سچے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی مباہلہ والے اور ہیں، غیر مباہلہ والے اور ہیں. اگر میرے جملے پہنچ جائیں تو ہر دور میں سچ اور سچائی کو پہچاننا سب سے بڑا کمال ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. میرا اصل میں موضوع میں جو ذہن میں تیار کر کے آیا تھا وہ یہی موجودہ حالات کے تناظر میں کہ کونو مع، یہ دیکھیں کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کو؟ کونو صادقین، اور سچے بن جاؤ. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. قبلہ دیکھیں آپ کے پاس اتنے جید عالم ہے، قبلہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا سچے بن جاؤ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے سچے ہیں جن جیسا بنا نہیں جا سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ اتنے سچے ہیں جن جیسا کوئی بن نہیں سکتا، ان کے ساتھ ہی چل سکتے ہو. تو ہر دور میں بحث علم رجال کی راوی کو دیکھو سچا ہے یا نہیں، اور اگر سچا ہے تو کہیں باعث تو نہیں ہے. غدیر میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مباہلہ میں 5 ہی گئے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. غدیر میں کوئی نہیں تھا. اچھا نہیں، غدیر میں تھے 1.25 لاکھ. اچھا سچا تو ہے نہیں، تھے لیکن اعلان ولایت کا نہیں تھا، بھائی چارے کا تھا.
عزیزان گرامی یہ اس زمانے سے لے کے آج تک بحث ہو رہی ہے، رپورٹر کا سچا ہونا ضروری ہے، راوی کو انگریزی میں رپورٹر کہا جاتا۔ اب وہاں پہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کے 2 جہاز گر تو گئے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ اب وہاں پہ گیا، میں کویت میں تھا یہ ماہ رمضان کے شروع میں نا، تو میں وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ یعنی فلائٹیں ساری کینسل ہو گئیں، تو ایک دن ہوا، میں نے کہا چلے ایک دن ایکسٹرا ہو گیا، انہوں نے کہا 3 دن ساری فلائٹیں بند۔ فرینڈلی فائر میں جہاز گر گیا کویت میں، 3 امریکی جہاز گر گئے۔ میں نے کہا فرینڈلی فائر میں ایک جہاز گرتا ہے اور 3 ہی گرے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اب وہ جہاز گر گیا، اچھا خاصا وہاں پہ مسئلہ بن گیا، ان کا فرینڈلی فائر تھا، انہوں نے آخر میں کہا جی ہم نوکری سے نکال رہے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ ہے وہ ہے، بڑا اچھا خاصی بحث چلی۔ عزیزان کرام دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں دیکھیں قرآن کریم کی میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کوئی بھی اس آیت کو نہ بھلائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے آئے تو تحقیق تو کرو۔ نہیں میں پہنچا نہیں پایا، چند افراد ہی پہنچے۔ اذا جاءکم فاسقون، فاسق اگر فاسق خبر لائے، آپ کو پتا ہے شیعوں نے اس میں حدیث میں نام بھی لکھا ہے، یہ کس کے لیے آیت آئی ہے؟ سب سے بڑا کمال آل محمد کا یہ ہے کہ ہر آیت پہ لکھا ہے فاسق کون تھا، نام لے دیں گے چلے نہیں لیتے ولی، چلے میرے خیال میں کچھ لوگوں کو تو نام لینے میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے حضرت لگائیں نہ لگائیں، رضی اللہ اضافہ کر دوں، کئی دفعہ میرے منہ سے نام نکل گیا، میں نے کہا رضی اللہ عنہ، کہنا پڑتا ہے نا، پھر رضی اللہ لگانا پڑتا ہے۔ میرے بچے یہ پاکستان سے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں، جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ تو فاسق ولید جھوٹی سچی خبریں لا کے پیغمبر کو، تو اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تک حبیب تصدیق نہیں کر رہا کیوں مان کے بیٹھ گئے ہو، اور جبکہ جانتے بھی ہو فاسق ہے۔ معصوم سے قبلہ کی موجودگی میں شاہ صاحب میں جملے پیش کر رہا ہوں، معصوم سے پوچھا مولا فاسق کسے کہتے ہیں؟ کہا جو کھلم کھلا گناہ کرے، جو چھپا کے گناہ کرے وہ فاسق نہیں، کیونکہ اسے شرم تو ہے نا، کوئی دیکھ نہ لے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اسے پرواہ نہیں ہے، شراب پی رہا ہے پرواہ نہیں، برائی کر رہا ہے پرواہ نہیں، کہا یہ فاسق ہے تمہیں پتہ بھی ہے، خبر لے کے آ رہا جھوٹ، مکے میں یہ ہو گیا ایسا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی کئی مرتبہ خبریں دی جاتی ہیں مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو کمال ہے، میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں انگریزی کی، اسی پہ میں بڑھانا چاہتا ہوں بات کو آگے۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھوڑا سا زیادہ کم چلیں۔ ایک انگریزی کی اصطلاح ہے مورل ہائی گراؤنڈ، مورل ہائی گراؤنڈ سمجھتے ہیں؟ تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اخلاقی اقدار سے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ میرا دشمن میرے خلاف جو مرضی کہہ لے میں اس تک نہیں گروں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو لوگ پہنچ گئے وہ سلامت رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انگریزی میں مورل ہائی گراؤنڈ۔ کچھ لوگ ہائی گراؤنڈ پہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لو گراؤنڈ پہ۔ میں نے نہیں نام لیا یزید کا باپ، یہ کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہوتے نا کچھ لوگ بالکل مورل لو گراؤنڈ۔ مولا امیر حسن کا علی بے نمازی جس کے لیے ساری تاریخ نے لکھا کہ 1000 رکعت نافلہ پڑھنے والے مولا۔ تو اب ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے، میں اس کو پڑھوں یا نہ کہوں، ایوری تھنگ از فیئر ان، میں نے کچھ نہیں کہا، جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے۔ مولا امیر کیا کہتے تھے؟ خدا را یہ جملہ نہ دہرانا، اسلام میں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی پہنچنا نہیں چاہ رہے۔ یہ جانتے ہیں یہ کس کا محاورہ ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا ایوری تھنگ از فیئر، کہ کب تو نے علی کو بے نمازی مشہور کر دیا؟ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کافر کہنے والا ہوں۔ اور ہو کہا جس کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے،
برز الایمان کلہ علی الکفر کل، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں علی تو کافر ہے لہذا باللہ. خوارج پورے تیار کر دیے، پورا گروپ تیار کر دیا. یاد رکھیے گا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. مورل ہائی گراؤنڈ. مولا سے کسی نے کہا کہ مولا معاویہ بہت ذہین ہے، عقل مند ہے. آپ نے فرمایا تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ کہا ہر روز آپ کے خلاف نیا منصوبہ لے آتا ہے. آپ نے فرمایا تلک حیلۃ، وہ مکر و فریب ہے، ہیلا ہے، بہانہ ہے. دیٹس کننگنس. العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہل جنان. عقل وہ ہے جس سے انسان رحمان کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کرے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. مولا امیر اپنے مورل ہائی گراؤنڈ سے نیچے نہیں آئے. میرے جملے پہنچ گئے؟ نہیں ہے مجمع. مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے مورل ہائی گراؤنڈ سے کبھی نیچے نہیں آئے. آج اگر علی والوں کو دیکھنا ہو تو آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ دیکھو کون مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہے. اور اگر کسی کے اپنے چینل کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب 14-15 جھوٹ دن میں بول ہی لیتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حضرات گرامی کردار علی والوں کا بتائے گا، یہ علی والے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حضرات گرامی میدان ہم کہتے تھے پہلے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کرار ہیں، غیر فرار ہیں. لوگ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے اتنے ہزار کے مجمع پہ علی اکیلے ڈٹ گئے؟ کیسے ممکن ہے لاکھوں کے مجمع کے سامنے عباس ابن علی اکیلے ڈٹے ہوں؟ آج ان کے غلام نے ایران سے نہ بھاگ کے بتا دیا. جہاں غلام ایسے ہوں سوچے غازی عباس کیسے ہوں. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رام. عظمتیں غلاموں کی ایسی ہیں. کس نے نہیں کہا ماسکو آ جاؤ یہاں؟ نہیں بھاگوں گا نہیں. بیمار ہو بوڑھے ہو ہاتھ نہیں بھاگوں گا نہیں. عزیزان گرامی یہ ڈٹنا بتا رہا ہے علی والے اور ہیں. مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے نا یہ ہمارا ہے. ہم اس ساری جنگ میں بھی اپنے اس مورل ہائی گراؤنڈ سے نیچے نہیں اترے. میرے اگر جملے میرے بچوں تک پہنچ جائیں. پروپیگنڈے کے اندر کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے ہمارے کسی عالم نے، ہمارے بڑے سے بڑے سیاستدان نے، کسی سائنسدان نے، کسی جرنیل نے کوئی ایسی تہمت نہیں لگائی، کوئی ایسی گالی نہیں بکی کہ لوگ کہیں گے یہاں یہ علی والا نہیں رہا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ عزیزان گرامی آج کی یہ آج جو بی بی سی بھی چل رہی تھی تو وہ ٹوں بیچ میں آ رہی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بھی سن رہا تھا نا، ورلڈ سروس سن رہا تھا تو میں ابھی آ رہا تھا نیوز کے تو مولانا نے آتے مجھ سے پوچھا ہاں لیٹسٹ کیا ہے بتائیے. آتے سارے انہوں نے پہلے رپورٹ لی 4-5 منٹ ان کا ممبر پہ جانے سے پہلے. تو میں وہ سن رہا تھا تو مسلسل رسے میں تو کہیں گے صدر صاحب نے یہ بیان دیا ٹوں بیچ میں آ رہا ہے. یعنی کوئی انہی کا چینل اس لائق نہیں سمجھتا کہ کلام پورا سنا دیا جائے. ایسا نہ ہو شریف زادے سن رہے ہوں، شریف زادیاں سن رہی ہوں. سلام اہل بیت کے ماننے والوں پہ کہ جن کے کلام کو آپ کہیں پہ بھی پیش کر سکتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ سوچئے ہم ائمہ کے فرامین کسی کافر کو بھی سنائیں گے تو وہ پوچھے گا کس نے فرمایا تھا. ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک آخری ایک اصطلاح جو چل رہی ہے آج کل، چلیں کوشش کروں گا کہ میں جلدی میں خلاصہ کروں. تو عزیزان گرامی ایک نیریٹو بلڈنگ یہ ایک اصطلاح ہے. ہم فارسی اردو میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی بیانیہ سمجھتے ہیں اسے. نیریٹو مثال کے طور پہ کربلا میں ایک حسینیوں کا نیریٹو ہے، ایک یزیدیوں کا نیریٹو ہے جو پہنچ گئے ان پہ سلام. سارا مجمع نہیں ہے، یہ 4-5 لوگ پہنچے نا میرے لیے کافی نہیں ہے. غدیر میں ایک مولائیوں کا نیریٹو ہے، ایک ثقیفائیوں کا نیریٹو ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. ثقیفائیوں کا اپنا نیریٹو ہے، غدیریوں کا اپنا نیریٹو ہے جو پہنچ رہے ہیں. اسی طرح سے ثقیفہ پہ بھی غدیریوں کا اپنا نیریٹو ہے. ثقیفہ میں غداری ہوئی تھی، بغاوت ہوئی تھی یا وفاداری ہوئی تھی. عزیزان گرامی اسی طرح سے باغ فدق پہ غدیریوں کا اپنا نیریٹو ہے، ثقیفائیوں کا اپنا نیریٹو ہے. عزیزان گرامی آج بھی ہم ایک پورا نیریٹو بلڈنگ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی جنگ جیتا ہو نہ جیتا ہو نیریٹو ہمیشہ ہارا ہے. انڈیا سے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. اب یہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوگا تو برا نہ منا لے میری بات کا.
پڑھوں اسے کھل کے. نیریٹو وار جو ہے پاکستان ہمیشہ ہار گیا. کیسے؟ انڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا, ان کی پروپیگنڈا مشین, نہیں ایسا نہیں ہوا, ویسا ہوا, یہ ہوا. یہ جو لاسٹ وار ہوئی نا پچھلے سال, وہ کہتے ہیں انڈیا صرف جنگ نہیں ہارا, نیریٹو بھی ہار گیا. نہیں ہے لوگ نیریٹو سمجھتے ہیں, بیانیہ. اب کیا ہوتا ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں نا تیز ہوتے ہیں, نہیں ہے مجمع ہوتے نا چرب زبان ہے, زبان کے تیز ہیں, قاتل کو مقتول, مقتول کو قاتل. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک نقطے سے کسی نے لکھا نا وہ کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. محرم اور مجرم میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے, دعا اور دغا میں بھی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ لذلك کہ میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا, یہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں, یہ میڈیا جو آج کل کر رہا ہے نا وہ ہے نیریٹو بلڈنگ, نہیں ہے مجمع. دیکھیں رسول خدا کی مالی معاونت کس نے کی؟ حضرت خدیجہ نے. مین پاور سردار حضرت ابو طالب. نیریٹو بلڈنگ تھا مولا علی کے پاس, نہیں ہے مجمع. ادھر ابو سفیان تھا, ابو لہب تھا, ابو جہل تھا, وہ کہتے تھے جادوگر, جھوٹا ہے, شاعر ہے, غیر سنجیدہ. یہاں مولا علی کہتے تھے نبی سے سچا کوئی نہیں. علی کا نیریٹو جیتا. کربلا کے بعد نیریٹو تھا کربلا کا مولا سجاد کے ہاتھ میں. ساری دنیا کہہ رہی تھی حسین مارے گا اسلام ختم. کیوں؟ حسین کون تھے؟ حسین محمد تھے, حسین علی تھے, حسین فاطمہ تھے, حسین حسن تھے, حسین قرآن تھے, حسین شریعت تھے. حسین مارے گئے, شریعت ختم, محمد ختم, علی, فاطمہ, حسن, حسین ختم, قرآن ختم. ایک امام سجاد کھڑے رہے زنجیروں میں, حسین جیت گئے. حیدر توجہ فرمائے جانے کے رامی. اذان گرامی اور کئی ہمارے شیعہ کیا ہو گئے تھے؟ ڈسہارٹ ہو گئے تھے, نا امید ہو گئے تھے. یہ سچ تو کہہ رہے ہیں, نیریٹو ان کے ہاتھ میں. حسین مارے گئے, عباس, علی اکبر, قاسم سب مارے گئے, اسلام ختم ہو گیا. بس ایک مولا سجاد بار بار کہہ رہے تھے اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ اسلام اب زندہ ہوا. اسلام کی رگیں خشک ہو گئی تھی, میرے بابا نے خون دے کے سب کو جاری کر دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی ایک اکیلے مولا سجاد ساری دنیا کے مقابلے میں, سارے نیریٹیوز کے مقابلے میں, سارے پروپیگنڈے, سارے میڈیا کے مقابلے میں چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے میرے بابا جیت گئے, اسلام زندہ, قرآن زندہ, محمد عربی زندہ, علی مرتضی زندہ, فاطمہ الزہرا زندہ, حسن مجتبی زندہ, میرا بابا زندہ. گواہی دینے والی ایک بیوی تھی, نام زینب کبریٰ. اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں ایک بوڑھی خاتون کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے. جناب زینب نے اپنے بھتیجے کا بازو پکڑ کے کہا اے سید سجاد, ہر جگہ ساتھ جاؤں گی, گواہی دوں گی, یہ سچا امام ہے, میرا بھائی سچا تھا. اب سمجھ میں آیا یہ نیریٹو کتنا امپورٹنٹ ہوتا, کتنا اہم ہے. جانے کے نام نیریٹو بلڈنگ. آج کربلا والے الگ ہیں, یزید والے الگ ہیں. بڑا روشن ہو گیا. پاکستان میں 80% اہل سنت سر اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں سلام کربلا والوں پہ. آپ جانتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا مفکر ہے, نام نہیں لوں گا, اس کے لیے مسئلہ نہ بن جائے میری وجہ سے. مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, میں لندن میں بیٹھا ہوا ہوں, اسے اٹھا کے مار دیں گے لوگ. اہل سنت ہے. اس نے کہا کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کیا واقعاً کربلا میں اتنے اتنے بڑے صحابہ کے بیٹوں نے نواز رسول کو مار دیا؟ سعد ابن وقاص عشرہ مبشرہ میں اس کا بیٹا عمر سعد, امام بخاری نے اس سے روایت کی ہے, وہ حسین کا قاتل تھا, اس نے تیر مارا, اس نے حسین کے سر میں. عباس جناب زینب کی چادر, یہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے صحابی کا بیٹا؟ تو کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں, ہم کہتے تھے نہیں, شیعوں نے جھوٹ بولا ہے. جبکہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آج ہم کہنے پہ مجبور ہیں جس مکتب کے غلاموں نے جان دی ہے. آج ایران کے اس واقعے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں بتانا پڑ رہا ہے مجبوراً, کربلا تھی, یہ سب سچ ہے. ہاں ہمارے بڑوں نے حسین کا سر قلم کیا تھا. عزیزان گرامی آج ساری دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے. وہ جو چھپاتے تھے ایسا نہیں ہوا ہوگا. کیسے ممکن ہے ایک صحابی کاتب وحی کا بیٹا چھڑی حسین کے لبوں پہ مارے؟
میں نے کھل کے پڑھ دیا آپ کے سامنے. میں جب بیان کرتا ہوں مجھ سے بیان نہیں ہوتا. یہ وہ کاتب وہی تھا. ہاں اس کے بیٹے نے چھڑی چلائی تھی حسین کے لبوں پہ. آپ جانتے ہیں نا ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے, کہا یزید یہ چھڑی ہٹا. میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے دیکھا ہے. خبردار حسین کے لبوں پہ چھڑی نہ رکھنا. خیزران کے لکڑی کی چھڑی اس نے رکھی. میں آپ کے سامنے چند جملے پڑھوں گا, مجھے آج معاف کر دیا اگر میں کوئی سخت جملہ کہہ جاؤں. آپ جانتے ہیں نا کہ پوچھا, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا میری طرف, نہیں دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر کے طرف چلیے گا. ہندوستان کے ایک شہر میں, پاکستان کے ایک مشہور نوحہ خان, ان کا ایک نوحہ جو ہے وہاں پہ چلایا گیا. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. جب وہ نوحہ چلا نا وہاں پہ, تو وہاں کے مومنین بتاتے ہیں کہ مولانا ہمارے علاقے کے مسلمان بچوں نے اپنے اپنے گھر جا کے پوچھا, یہ شیعوں کی امام بارگاہ میں نوحہ چل رہا ہے, پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے, یہ بتائیے یہ شیعوں کے نبی الگ تھے؟ تو انہیں بتانا پڑا نہیں, نبی تو ایک ہی ہیں, وہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں انہی نبی کا یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. تو کہا یعنی ان کے نہیں, ہمارے ہی نبی کی نواسی کو قیدی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں قیدی تو بنایا تھا. تو اب وہ بچے برداشت نہیں کر سکے, یعنی ہمارے نبی کی نواسی کو کیا ہندوؤں نے قیدی بنایا تھا, یہودیوں نے قیدی بنایا تھا؟ عیسائی کا نہیں, مسلمانوں نے قیدی بنایا تھا. اور پھر نیزوں سے چادریں چھینی, انہیں بازاروں میں لے کے آئے. اب وہ بچے باقاعدہ برداشت نہیں کر سکے. ہندوستان کے اس شہر میں وہاں کے مسلمانوں کو عدالت میں جانا پڑا کہ اس نوحے کو بند کروایا جائے. تو عدالت کے ایک ہندو جج نے سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ گیت ہے کہ نہیں, یہ نوحہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ بتایا کہ یہ غم کا ہے, کسی کی کوئی مار دیے گئے تھے حسین, وہ شہید ہوئے. تو کہا آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو کہا اس کو کیوں میں منع کروں نوحے کو؟ کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہمارے بچے سوال اٹھا رہے ہیں, نبی کی نواسی کا معاملہ ہے, انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اس جج نے کہا میں اس نوحے کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. ہندو جج کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ میں نبی کی نواسی کے خلاف, محمد جی کی نواسی کے خلاف فیصلہ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا وہ کچھ بھی رہے ہوں, نواسی تو پھر نواسی ہے, ایک عظیم نانا کی نواسی تھی, وہ جیسی بھی ہوں, انہیں قیدی کیوں بنایا گیا؟ میں زینب کبریٰ کے خلاف فیصلہ میں کیسے پڑھوں یہ آپ کے سامنے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا میرے ساتھ چلیے گا. آپ جانتے ہیں منصور دوانقی ملعون نے امام صادق کے گھر کو آگ لگوا دی تھی مدینے میں. کچھ لوگ پہنچ گئے میرے جملوں پہ, میں پڑھوں یہ کھل کے سارا مصائب. چھٹے امام کے گھر کو نا آگ لگوا دی. جانتے ہیں کب؟ رات کا وقت تھا. اس نے کہا بھئی ان کو ہم نے کتنی مرتبہ کہا بیعت کریں, یہ بیعت نہیں کرتے, گھر کو آگ لگا دو. منصور دوانقی ملعون نے رات میں امام کے گھر کو آگ لگوا دی. جب آگ لگائی نا تو امام ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا, امام اپنے گھر سے نکلے, صحن میں آ کے بیٹھ گئے. امام نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور اونچی اونچی رونے لگے. امام کے خادم نے سوال کیا, امام کے بہت سے خادم تھے جو بار بار پانی ڈال رہے تھے گھر پہ. ایک خادم نے پوچھا مولا اگر برا نہ منائے تو ایک سوال کروں؟ مولا نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا مولا نہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں, نہ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں, مولا آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے روئے چلے جا رہے ہیں, مولا کیا میں پوچھ سکتا ہوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میں رونے میں بخل نہ کیجئے گا. امام نے فرمایا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. خادم نے پوچھا مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ یہ الفاظ مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے سوگنامہ محمد کی جلد نمبر 1 میں لکھے ہیں. خادم نے پوچھا مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ مولا نے رو کے فرمایا دیکھ رہے ہو میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب بھاگتی ہے, کبھی مغرب سے مشرق, اور چیخ چیخ کے کہتی ہے ہائے آگ, گھر میں آگ لگ گئی. کہا دیکھ بھی رہی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, میں سر پہ سلامت ہوں, لیکن شام غریبہ میں نہ میرے جد حسین تھے, نہ میرے دادا چچا عباس, میرے دادا سجاد بے ہوش پڑے تھے جب خیموں میں آگ لگی. میری پھپھیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں رو رو کے کہتی ہائے عباس,
خیموں میں آگ لگ گئی. مولا فرماتے ہیں میں جب اپنی بیٹیوں کو روتا دیکھتا ہوں مجھے شام غریبہ یاد آتی ہے. اجلکم اللہ, اجلکم. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا, میں 5 منٹ اور زحمت دوں گا. آج مکتب جعفری کے مذہب کے پیشوا کی شہادت ہے. آج میں کھل کے پڑھنا چاہ رہا ہوں, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں اگر 5-10 منٹ زیادہ مصائب پڑھ دوں تو رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج کسے پرسہ دیجیے گا؟ آج جناب سیدہ کو بی بی مدینے میں ایک اور آپ کے بیٹے کو مار دیا. بی بی آج امام موسیٰ کاظم کو پرسہ دیجیے گا, مولا آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں. میں وہ جملے ابھی نہیں پڑھوں گا, سنیے گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. مجھ سے کسی نے کہا تھا دلیل دیجئے مصائب پہ. خدا کی قسم بس یہ ایک واقعہ کافی تھا. وہ آدمی جس نے دلیل مانگی تھی خود رونے لگا جب میں نے اس کو دلیل یہ واقعہ سنایا. امام کے پاس ایک چاہنے والا پہنچا, کہا مولا میں نے کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا, مولا کیا بات ہے, آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ امام نے اسے دیکھا, کہا تمہیں نہیں پتا محرم شروع ہو چکا ہے. کہا مولا حکومت اعلان ہی نہیں کرتی, ہمیں پتہ نہیں چلا محرم آ گیا ہے. کہا کہ مولا آج کیا تاریخ ہے؟ مولا نے کہا میرے جد کی شہادت کا دن آنے والا ہے. ظاہراً 9 یا 10 محرم تھی. امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا, کہا تمہارے والد اشعار کہتے تھے, شعر کہتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا مرثیہ کہتے ہیں, جیسے پنجابی میں دوڑا کہتے ہیں نا, آپ لوگ پڑھتے ہیں نا مصاحب. تو امام سے پوچھا, کہا تمہارے والد شعر کہتے تھے, تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا ہاں مولا. امام نے کہا میرے جد حسین کے لیے کچھ کہا ہے؟ کہا ہاں مولا میں نے کہا ہے. امام نے کہا مجھے سناؤ, میں رونا چاہتا ہوں. جیسے وہ کھڑا ہوا نا مرثیہ پڑھنے کے لیے, مصائب پڑھنے کے لیے, جیسے ذاکر پڑھتے ہیں, کھڑا ہوا. جیسے ہی کھڑا ہوا امام نے کہا رک جاؤ. خدا کی قسم بڑے بڑے جید علماء نے لکھا, امام نے خادمہ کو آواز دی, خادمہ دروازے پہ آئی, مولا آپ نے یاد فرمایا, کہا ذرا یہاں پردہ لگا دو. خادمہ نے پردہ لگایا. امام بہت بزرگ ہو چکے تھے. خادمہ نے پردہ لگایا. امام نے پھر اس خادمہ سے کہا میری ماں سے کہنا مصائب ہونے والا ہے, مجلس ہونے والی ہے. امام کی والدہ جانتے ہیں حضرت ام فروہ بنت قاسم. کہا ذرا میری ماں سے کہو مصائب ہونے والا ہے. امام کی والدہ بہت مسن تھیں, بہت بوڑھی تھیں, کمر جھکی ہوئی تھی. آئیں, آ کے آواز دی, بیٹا صادق آپ نے بلایا؟ کہا اماں میرے دادا کے مصائب ہونے والے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام کی والدہ فوراً زمین پہ بیٹھ گئیں, رونے لگیں. کہا بیٹا کہو مصائب پڑھے. کہا ذرا ایک مرتبہ خادمہ سے کہیے میری بہنوں بیٹیوں کو بھی بلا لے. امام کی بیٹیاں آئیں, بہنیں آئیں. امام کے گھر کی ساری خواتین آ کے بیٹھ گئیں. جب سب بیٹھ گئی نا, امام نے کہا مصائب پڑھنے والے اب میرے جد کے مصائب سنا. مصائب پڑھنے والے نے ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا. کہا فرات کا کنارہ تھا لیکن ایک پیاسا تھا جسے نہ پانی ملا, بڑی بے دردی سے گلے پہ خنجر چلایا گیا. اگر دیکھ سکے تو اب ضرور دیکھیے گا. روایت کے الفاظ ہیں امام کی والدہ اونچی آواز سے رونے لگیں. وہ جو مصائب پڑھنے والا تھا نا, وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا, وہ امام کی والدہ کو جانتا تھا. ظاہراً امام کے ماموں کا بیٹا تھا یا کزن تھا. ایک مرتبہ اس نے بلند آواز سے کہا اے ام فروہ. امام کی والدہ کا کنیت سے بولا, اے ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا گلے لگائے گا اور رو کے کہے گا اماں اتنا نہ روئیے. لیکن ام فروہ جب آپ کی پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. ایک مرتبہ مصائب پڑھنے والے نے کربلا کے مصائب, بیبیوں کے مصائب کو پڑھنا شروع کیا. امام نے بلند آواز سے کہا الباب الباب, دروازہ بند کر دو. مدینے والے امام کے دروازے پہ جمع ہو گئے. کہا کیا بات ہے, کس کا انتقال ہو گیا مولا, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے کہا دروازہ بند کرو. کہا مولا مدینے والوں کو پتہ چلے گا عاشورہ ہے. کہا نہیں, میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا. یعنی امام موسیٰ کاظم برداشت نہیں کر سکے, بے ہوش ہو کے گر گئے. میں بھی کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, میں نے وعدہ کیا تھا میں پوری شہادت پڑھوں گا. دیکھیں گے امام کے مصائب کو. آپ جانتے ہیں کیسے شہید کیا گیا؟ امام کھانا تناول کر رہے تھے. ایک مرتبہ کسی نے آ کے, خادم نے آواز دی, مولا سادات حسنی کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بنی عباس کے لوگ آئے ہیں, امام حسن کے کچھ بیٹوں کو گرفتار کر کے, پوتوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. امام ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے باہر آئے اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہنے لگے کتنا رولاؤ گے سادات کو اور کتنا مارو گے, میرے بھائیوں کو مت لے جاؤ, ان بچوں کو رہنے دو. ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے آخری جملہ, ایک ملعون نے امام کے کرتے میں پیچھے سے ہاتھ ڈالا.
جب ایک نے تازیانہ مارا کہا کہ ایسے نہیں، جیسے ہی اس نے کرتا پھاڑا دوسرے نے امام کی برہنہ پشت پہ تازیانہ مارا۔ امام 65 برس کے تھے، اس زمانے میں بزرگ سفید ریش تھے۔ ایک مرتبہ جو تازیانہ مارا اس میں زہر بجھا ہوا تھا، اس میں کچھ کیلیں تھی، زہر تھا۔ جیسی تازیانہ مارا دوسرا تازیانہ مارا، امام زمین پہ گرے۔ امام نے کہا مجھے سہارا دو، گھر لے چلو۔ امام نے کہا بلاؤ سارے سادات کو، میں وصیت کروں، مجھے میرے بابا کے پاس جنت البقیع میں دفنانا۔ امام نے کہا میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا۔ میں جانتا ہوں میں نے مجلس طویل کر دی، ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میری درخواست ہے، کوئی سب ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارا، آپ جانتے ہیں تاریخ میں بڑی شان و شوکت سے چھٹے امام کا تابوت اٹھایا گیا۔ جب تابوت اٹھا نا تو ایک بیٹے سے کہا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، میں کہوں گا مولا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کا تابوت پھر بھی اٹھایا گیا، مولا آپ کے جد کا تابوت تو کیا لاشا کربلا میں 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی دفنانے والا تھا۔ جب 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گئیں تو کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کو کسی نے نہیں دفنایا۔ ساری خواتین نے کہا او بنی اسد کے مردوں، رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، وہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ پروردگارا، جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ، میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ کے کسی بزرگ کی کوئی قبر توڑ دے تو کیسا محسوس ہوگا، اور اگر امام معصوم کی قبر کو ڈھا دیا جائے؟ پروردگارہ تجھے واسطہ جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، ہمارے تمام شہداء کو، خاص طور سے ایران کے شہداء، شہدائے عراق، لبنان کے شہداء، پاکستان کے شہداء، افغانستان میں ہمارے بہت سے شہید ہیں، ان کے نام نہیں آ رہے، یمن، بحرین اور بہت سے شہید ہیں، میں سب غزہ کے شہداء، پروردگار ہمارے تمام شہداء کو، شہید رہبر معظم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے ایران، عراق اور شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، پروردگارہ قبلہ اول کو آزاد فرما، پروردگارہ ایران کو فتح نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔